فرش التراب. کہ روزہ کس چیز سے کھولا جائے، یہ سب باتیں میں اس لیے تازہ کر رہی ہوں تاکہ آپ شعوری طور پہ ان کے ساتھ چلیں اور سنت سمجھ کر ان کو اپنائیں. جب سنت کا اتباع کریں گے تو عمل کے جو حسن ہے اور کوالٹی ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گی. آپ کسی بھی چیز سے روزہ کھول سکتے ہیں، لیکن زیادہ افضل کیا ہے؟ ان چیزوں سے کھولنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے کھولا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے، جس کو رطب کہتے ہیں، جو اردو میں ڈوکے جن کو کہا جاتا ہے، تازہ کھجور. اگر نہ ہوتی، یعنی موسم نہ ہو یا اویلیبل نہ ہو، تو چھواروں سے روزہ کھول لیتے، خشک کھجور سے. اگر چھوارے بھی نہ ہوتے تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے اور اس کے بعد نماز. آپ دیکھیں کہ اس وقت پھر ایک صبر کا امتحان ہوتا ہے، طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے ہیں اور ادھر سے نماز جا رہی ہے. لہٰذا عادت یہ بنائیے کہ روزہ افطار کر کے کھجور ہو یا پانی یا دودھ جو بھی آپ کو نصیب ہو، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھ لیجئے، پھر اطمینان سے کھانا کھائیے، کیونکہ جلد بازی میں کھانا کھانا بھی سارے دن کی بھوک کے بعد صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور نماز کی بھی تاخیر مغرب کی جو ہے آدھا گھنٹہ تاخیر کر دینا تو وہ بھی درست نہیں. لہٰذا اگر اعتدال کی راہ اختیار کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. جب پانی تھوڑا اندر چلا جائے یا کھجور چلی جائے، اور خالی معدہ میں کھجور جب استعمال ہوتی ہے تو کھجور مکمل ڈائٹ ہے، بہت بہترین اثر رکھتی ہے. اور اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ اگر جو نہار منہ اگر صبح کے وقت کوئی کھجور کھاتا ہے تو اس پہ زہر اور جادو وغیرہ کا اثر نہیں ہوتا. آپ کو پتا کہ جادو کے بھی کچھ جسمانی اثرات بھی ہوتے ہیں نا، تو وہ جسم میں کھجور ایسی ریزسٹنس بلڈ کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے لیے آئندہ روزہ رکھنا بھی فائدہ مند ہوتا ہے، اور بہت سے انفیکشن سے اور نقصان دہ چیزوں سے آپ بچ جائیں گے. خصوصاً خواتین کے لیے، خواتین کے اندر کھجور ایسے مادے پیدا کرتی ہے کہ جس سے ان کا سائیکل درست رہتا ہے، بچوں کی ولادت میں سہولت ہوتی ہے. اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ کھجور کا درخت اپنے لیے ہلاؤ، تر و تازہ کھجوریں تمہارے اوپر گر پڑیں گی، یعنی ان کو اپنے اوپر گرا لو اور تازہ چنی ہوئی کھجوروں کو تم کھاؤ. تو یہ تازہ تو بہت اچھی ہے، اگر تازہ نہ ملے کوئی اور چیز بھی انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی. اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجوا کھجور کی بہت تعریف کی، بہت سی بیماریوں کا علاج بھی اس میں ہے، لیکن وہ ہر ایک کو اگر میسر نہیں اور پاکستان میں خصوصاً اویلیبل نہیں ہوتی تو کوئی بھی کھجور اس نیت سے کہ سنت ہے اور اس خوشی سے کہ یہ ہمارے لیے ایک مکمل غذا ہے، انشاءاللہ آپ کا روزہ مزید خوشگوار ہو جائے گا. باقی اس کے علاوہ اگر کچھ اور کھانا چاہیں تو منع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے، رخصت دی ہے. کوئی اور آپ کی دل پسند ڈرنک ہو، چیز ہو، آپ پی لیجئے، اس سے بھی افطار کا ثواب ہو جائے گا، مگر سنت کا ثواب اسی میں ہے.